علم تو سکھا دیا گیا مگر ان کی تربیت نہیں ہو پائی۔ اور کبھی کبھی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ بھی بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی بھی زبان خراب ہوتی ہے، ماں باپ کے بھی اخلاق بگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ماں باپ کے اخلاق بگڑے ہوں گے، ان کی زبان خراب ہوگی، تو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کریں گے؟ اور جب اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی۔ یہ حقیقت ہے، جیسا کا تیسا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل ليرفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك، رواه ابن ماجہ فی ابواب الادب۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے تعلیم و تربیت اولاد کی اہمیت۔ میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے ہم اسی آیت کے ترجمہ اور اس کے مفہوم سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو انتہائی سخت دل اور طاقتور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم ملا ہے وہی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں سے خطاب کیا ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اور کیا فرمایا؟ اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم خود کو اور اپنے اہل کو، اہل یعنی بیوی بچوں کو، تم خود کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان کاموں کو بجا لائیں، اور جن جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیں، ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔
دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اہل سے مراد بیوی بچے ہیں، یعنی اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اس کا بھی آسان سا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تم ان کاموں کو کرو، اور ان کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لہذا ان کاموں کو چھوڑ دو۔ تو ہم ان کو نصیحت کریں گے، یہ ایک پہلا طریقہ ہے اور یہ طریقہ آسان ہے۔ ایک اور طریقہ ہے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا، خصوصاً اولاد کو، کیونکہ ہمارا موضوع اولاد کے حوالے سے ہے، اس لیے میں اولاد کو اپنا موضوع بنا رہا ہوں، یا اہل کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں صرف اولاد کو لے رہا ہوں۔ تو اپنے اہل کو بھی، یعنی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا طریقہ ہم انہیں نصیحت کریں گے۔ دوسرا طریقہ، ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات سے آراستہ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، ہم وہ تعلیمات اپنے بچوں کو دیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں گے، یعنی انہیں دینی تعلیم بھی دیں گے اور ان کی دینی تربیت بھی کریں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے واقعی ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور یہ طریقہ ذرا مشکل ہے، یہ طریقہ، یہ راستہ مشکل ہے، اسی لیے ہم اور آپ میں سے اکثر ایسا نہیں کرتے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کی دینی تربیت کرتے ہیں، ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں۔ اس کی ایک وجہ، جہاں ہماری سستی اور غفلت ہے، وہیں ایک وجہ اور بھی ہے، ہماری نظر میں دینی تعلیم کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دینی علم کو، علوم دینیہ کو، علوم شرعیہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کیوں معمولی سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیش نظر دنیاوی مفادات ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، اور دین کا علم حاصل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے، ان کی دینی تربیت کریں گے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے، دنیاوی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری سوچ ہے، انتہائی احمقانہ اور انتہائی جاہلانہ سوچ ہے۔ بتائیے کہ جو علم ہماری اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، کیا وہ علم ہماری دنیاوی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا؟ جو علم ہماری آخرت سنوار سکتا ہے، کیا وہ ہماری دنیا سنوار نہیں سکتا؟ اس کی زندہ مثال صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کیا، اس کو اپنایا، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوئے۔ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ دنیا کے حکمراں بنے، دنیا پر حکومت کی۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، یا ہم یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم دیں گے، دین کا علم سکھائیں گے، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں گے، تو وہ دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم یہ کیسے سوچ رہے ہیں؟ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی ہوگی، دینی اور اخلاقی تربیت کرنی ہوگی، دین کا علم سکھانا ہوگا۔ یہی سب سے مضبوط طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا اے مومنو تم خود کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نصیحت کر کے کہ خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ نے جہنم کا ایک نقشہ کھینچا، ہلکی سی جھلکی دکھلائی ہے، جہنم کی ایک جھلک دکھائی ہے، انتہائی خوفناک منظر۔ فرمایا کہ جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن، ہم بطور ایندھن دنیا میں کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں؟ کوئلے کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، گیس کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا میں ایندھن ہے۔ جہنم کا ایندھن خود انسان ہوگا، خود انسان ایندھن بنایا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ خود انسان کو جب ایندھن بنایا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ میں ایک سورہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہمزہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کیسی ہوگی اس کو واضح انداز میں بتلایا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہوتے ہیں نا۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بہت آپ نے دیکھے ہوں گے جو لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، خرابیاں ڈھونڈتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا جائے، گنتا جائے۔ دنیا کی زندگی میں اس کا مقصد بس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ دنیا مل جائے، میں دنیاوی اعتبار سے سب سے آگے رہوں، مال جمع کرتا رہے، مال گننے میں لگا رہے، مال جمع کرنے میں اور مال گننے میں وہ اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اس کے پاس اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، ضرور بھی ضرور اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب، اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جہنم کی آگ کا نام ہے، اس کا معنی ہے توڑ دینے والی، توڑ دینے والی، توڑ پھوڑ دینے والی۔ اللہ نے فرمایا اے مخاطب، اے میرے نبی تم کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جہنمیوں کے دلوں پر، جہنمیوں کے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، جہنمیوں کے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا کی جو آگ ہے یہ بھی ہر چیز کو جلا سکتی ہے، ہر چیز کو جلا سکتی ہے دنیا کی آگ، مگر جب کوئی انسان دنیا کی آگ میں جلتا ہے تو اس کا کچھ ہی حصہ، اس کے جسم کا کچھ ہی حصہ جلتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دل تک جہنم کی آگ، دنیا کی آگ نہیں پہنچتی، مگر جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں کو بھی جلا دے گی، اللہ، دلوں کو بھی جلا دے گی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دل جب جلنے لگے گا تو تکلیف کا کیا عالم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ انسان کا دل بھی جل جائے گا مگر انسان جہنمی جہنم میں مرے گا نہیں، بس تکلیف ہوگی، روئے گا، تڑپے گا،
مرے گا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا لیمبدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مخاطب، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ تو جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پتھر بھی ایندھن بنایا جائے گا۔ دنیا میں ہم پتھر کو ایندھن بنا سکتے ہیں، جس طرح کوئلہ جلاتے ہیں یا لکڑی جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، کیا ہم پتھر کو جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے، نہیں جلا سکتے۔ دنیا میں دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، پتھر کو ایندھن ہم نہیں بنا سکتے، مگر جہنم میں اللہ تبارک و تعالی پتھر کو ایندھن بنائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ پتھر کو جب ایندھن بنا دیا جائے گا تو آگ کی شدت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے اوپر ہم ایسے فرشتوں کو مقرر کریں گے جو انتہائی سخت دل ہوں گے، انتہائی طاقتور ہوں گے، سخت دل ہوں گے، ان کے دلوں میں رحم نام کی چیز نہیں ہوگی۔ جہنمی رحم کی بھیک مانگیں گے مگر وہ فرشتے ان کے اوپر رحم نہیں کھائیں گے، انتہائی طاقتور ہوں گے، کوئی ان کو مار کر کے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کوئی جہنمی انہیں اپنی باتوں میں لے آئے، ان کو اپنی بات منوا لے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، اور جن کاموں کے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کریں گے جن کا انہیں حکم ملا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، ہم سے یہ کہا ہے کہ تم سوچو، اس کی فکر کرو، اس کی کوشش کرو کہ تم خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے۔ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں گے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، تو اس کا فائدہ صرف انہی کو نہیں ہوگا، صرف وہی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ماں باپ کو بھی، والدین کو بھی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی حاصل ہوگی، ماں باپ بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، دین کا علم دیں گے، تو آپ بھی اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے۔ اخروی اعتبار سے کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیرفع درجته فی الجنہ، کہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ، مقام بلند کر دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا، اونچا درجہ جنت میں ملے گا۔ وہ بڑا حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام کیسے مل رہا ہے، میں نے تو اتنے نیک کام کیے ہی نہیں، اتنا اونچا مقام مجھے کیسا مل رہا ہے؟ تو وہ کہے گا، پوچھے گا انا ھذا، اے میرے رب مجھے جنت میں اتنا اونچا مقام کیسے مل رہا ہے، میں نے تو اتنے نیک کام نہیں کیے تھے۔ تو اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کی استغفار کا نتیجہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی تھی، استغفار کر رہی تھی کہ اللہ میرے والد کے گناہ کو معاف کر دے، میرے والد کے، میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیری اولاد دعا کر رہی تھی، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں تمہارا درجہ، تمہارا مقام بلند کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے۔ ظاہر ہے ہم اور آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو دین کا علم دیں گے، دینی اور اخلاقی تربیت کریں گے تو وہ نیک بنیں گے، اور نیک بنیں گے تو دنیا میں وہ ہماری خدمت کریں گے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، بوڑھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں کھانا تک نہیں دیتی،
ہم سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی، ہمارا خیال نہیں رکھتی۔ یہ شکایت ہے ہر ماں باپ کی آج کے وقت میں، آپ اچھی طرح جانتے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں مان رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہماری اولاد ہماری بات کیوں نہیں مان رہی ہے؟ ہماری اولاد ہماری خدمت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہی وجہ ہے، ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کو دین کا علم نہیں سکھا رہے ہیں۔ اب نتیجہ تو بھگتنا ہوگا نا، یہی نہ دیکھنے کو ملے گا۔ جو اولاد اللہ کی نافرمان ہو، جو اولاد اللہ کی فرما برداری نہ کرتی ہو، جو اولاد اللہ کی بات نہ مانتی ہو، وہ آپ کی بات کیسے مانے گی؟ وہ ماں باپ کی بات کیسے مانے گی؟ اگر آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ پڑھ لکھ کر کے بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہاں نہیں کرتے ہیں، وہاں بھی کمی ہے، تربیت کی کمی۔ علم تو سکھا دیا گیا مگر ان کی تربیت نہیں ہو پائی۔ اور کبھی کبھی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ بھی بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی بھی زبان خراب ہوتی ہے، ماں باپ کے بھی اخلاق بگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ماں باپ کے اخلاق بگڑے ہوں گے، ان کی زبان خراب ہوگی، تو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کریں گے؟ اور جب اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی۔ یہ حقیقت ہے، جیسا کا تیسا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ آم کا پیڑ لگائیں گے آم کھائیں گے، ببول کا پیڑ لگائیں گے کانٹے ملیں گے۔ یہ دستور ہے، اصول ہے۔ یہی بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ رواه البخاری فی کتاب الجمعہ، رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے عقائد سب کچھ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہ اس کے اعمال میں کوئی خرابی ہوتی ہے، نہ اس کے اخلاق میں کوئی خرابی ہوتی ہے، نہ اس کے عقائد میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی خرابی نہیں ہوتی، مگر اس کے ماں باپ اس کو خراب کر دیتے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اللہ کے نبی نے مثال دی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر بچہ صحیح سالم ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، آپ کی خدمت نہیں کر رہی ہے، اس میں قصور کسی اور کا نہیں، قصور آپ کا ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے کاموں پر، اپنے اقامات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور کو قصور دینے کی ضرورت، قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات، یہ جو تربیت کا عمل ہے، یہ جو علم سکھانے کا کام ہے، یہ بچپن سے ہونا چاہیے، یہ بچپن سے ہونا چاہیے، بڑے ہو کر کے نہیں۔ بچپن سے دینی تربیت اور دین کا علم سکھانا ضروری ہے، کیونکہ بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اسی عمر میں جو آپ سکھا دیں گے بچے زندگی بھر اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ بچپن میں جو سیکھتا ہے بچہ نا، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ نے قرآن حکیم میں کہی ہے، قرآن حکیم میں، کہ بچپن میں بچہ جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، بڑا ہو کر کے وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔
یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جب جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے، مشرکوں سے جب جب کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، جب جب کہا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. دیکھ رہے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب یہ کہ بچپن سے انہوں نے جو دیکھا ہے، جو ماحول دیکھا ہے، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے آس پاس کے ماحول میں جو دیکھا ہے وہی کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے. معلوم کیا ہوا کہ بچپن میں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے، جو ماحول دیا جاتا ہے، بچے بڑے ہو کر کے وہی کریں گے، وہی کریں گے. اسی لیے بچوں کو بچپن ہی سے دین سکھانا ضروری ہے، دینی تعلیم دینا ضروری ہے، دینی تربیت کرنا ضروری ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر ماں باپ کا فرض ہے، آپ کے اوپر آپ کی اولاد کا حق ہے، یہ حق ہے آپ کی اولاد کا، آپ ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے. اگر آپ نے چھیننے کی کوشش کی تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو، اولاد کا یہ حق کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کلکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کچھ ذمہ داروں کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا. اتنا کہنے کے بعد کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کچھ ذمہ داروں کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ مسجد کا امام نہیں، یہاں امام سے مراد لیڈر ہے. لیڈر، لیڈر چاہے وہ ایک بستی کا لیڈر ہو یا ایک علاقے کا لیڈر ہو یا ایک ملک کا لیڈر ہو، ایک جماعت کا لیڈر ہو، ایک مدرسے کا لیڈر ہو، ایک مسجد کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ حاکم جس کو کسی بھی طرح کی ذمہ داری دی گئی ہے، عوامی ذمہ داری، وہ اس ذمہ داری کے بارے میں باز پس کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد فرمایا والرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے اہل کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھ رہے ہیں فوراً دوسرے ہی نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا ذکر فرمایا جو بطور ذمہ دار اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. صرف کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا کافی نہیں ہے. آپ اتنا کر کے ان کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں کہ کچھ اور بنا رہے ہیں، اللہ کا فرما بردار بنا رہے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے، دینی تربیت سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، ان کو دین کے علم سے آراستہ کریں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایک قابل انسان بنائیں.
اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو تیرا فرما بردار بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی وہ ہماری فرما بردار بنے اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔